تبارك وتعالى في كلامه المجيد فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعمال المقتحم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند علوم الحادث الأمم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. کیوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء. حاضرین سب احترام سب تقریم محترم حاجی خواجہ محمد اسلم صاحب چشتی نرنگی دامت برکات ملاحیہ، محترم مکرم صوفی محمد مبین صاحب واسف و محترم حضرت علامہ مولانا سید واصف علی شاہ صاحب امام و خطیب جامع مسجد، محترم قامین اکرام و سلطان گرامی صدر، اللہ جل وعلا کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ ذات پاک نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس رب کریم کا بالائے کرم یہ کہ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا. آداب محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ راؤ پرفارمنس کی جانب سے یہ محفل مبارکہ منعقد کی گئی ہے اور محترم طاہر جمال صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اور چونکہ پہلے جو محفل مبارکہ ہوئی تھی وہ ان کے اپنے کوچنگ سینٹر کے اندر اور کلاس بکاری کے اندر ہوئی تھی، تو اس کا ایک اپنا طریق اور اپنا انداز ہوتا ہے اور وہاں اسٹوڈنٹ سے طلباء بھی اب یہاں عوام الناس بھی ہیں. تو اس وقت ہم نے ایک گفتگو کے انداز میں کچھ بات چیت کی تھی اور مقصد اس کا یہی تھا. اور سارے ظاہر خطابات کا بعض و تقریر کا دروس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اصلاح حاصل ہو، ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اور فی زمانہ کوئی چیز کی اشد ضرورت بھی ہے، لیکن عوام کی اپنی مینٹلٹی ہوتی ہے، ان کا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ بھائی تقریر میں سکت آتا ہے جب جو کی کتابت ہو پلے کھڑے نہ پڑے یہ غلط معاملہ ہے. اور وہ خوش ہوتے ہیں جب کو شوق ہو، جوش ہو، بڑبڑا ہو اور شعرا بیانی ہو اور شمشیر بے نیازی ہو، بس یہی ہو. اور اس کے بعد نہ عمل انہوں نے کرنا ہے اور نہ عمل بولنے والے نے کرنا ہے، کرنا کرانا کسی نے کچھ نہیں ہے، کوئی مزے لینے. اور اس کے بعد اتنا اب گرمی پوری ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود چلو ایک دم کی چادر لے کر ایسے سو جائیں کہ بھائی تھکے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کی رائے کیا ہوا تھک گئے
بہت بڑے اور پانی میں رہے جلدی میں دل میں رہے دعا بدلتا وہ کیا سمجھو گئے واہ یہ اچھی تھکاوٹ تو ہم آپ کو تھکانا نہیں چاہتے مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی تو میں حاضر ہوا کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ 11 بجے تک معاملہ تھا لیکن ابھی جن حضرات میں آنا ہے یہ مجھے ایسا لگتا نہیں ہے اللہ میری امید کو قائم رکھے کہ 11 بجے ختم ہو جائے لیکن میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 12 قرآن مجید فرقان حمید کی جو آئے کریمہ تلاوت کی کیونکہ عوام الناس کے اعتبار سے بھی اور طلباء کے اعتبار سے بھی میں دونوں کو مرض کرنا چاہتا ہوں اور مقصود یہی ہے کیونکہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مہینہ بھی ہے 11 شریف کا مہینہ جس طور سے آپ میں کہتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے اور ہمیں آج اصلاح بھی حاصل ہو جائے اور یہ صوفیاء اولیاء اصل میں انہوں نے کام ہی اصلاح کا کیا ہے اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ خود اصلاح یافتہ نہیں ہیں ہمیں تو خود کسی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی کیا اصلاح کریں اب وہ تو باکمال لوگ تھے ان کے اندر للہیت تھی خلوص تھا اور وہ اور ایک نگاہ کر دیا کرتے تھے ان کو لمبے چھوڑے بعض محافل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بس کوئی سچا دل لے کر ان کی بارگاہ میں آتے یہ اولیاء یہ صلحاء یہ صوفیاء فقط اپنی ایک نگاہ ان کے دل پر ڈال دیتے کہ ان کے دل کی حالت کو تبدیل فرما دیتے تو اب یہ ہوتا ہے اب ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے اور زمین اور اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا صلحاء سے خالی نہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین کہا کہ جب تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے تم اپنی اصلاح کر لو تمہیں نیکی کی توفیق مل جائے تو اس کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھا دیں یہ بنیادی بات ہے اصل میں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کی سنگت صوفیاء کی صلحاء کی اولیاء کی پیران اعظام کی مشائخ کرام کی صحبت و سنگت میں بیٹھنے سے ظاہر ہے آپ کو نیکی ملے گی تقویٰ ملے گا برکات ملے گی کیونکہ ان کی صحبت و سنگت سے آپ کے دل کی حالت تبدیل ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ صوفیاء وہ صوفی باصفا ہو اس کی اپنا آواز بالکل درست ہو وہ ٹھیک ہو اس کی نسبت ٹھیک ہو اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار متقی پرہیزگار ہو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارا جو کرائٹیریا ہے معیار ہے پرکھنے کا جانچنے کا کسی کو بس ہمارا معیار یہ ہے کہ بھی قرآن صاحب ہے میں نماز نہیں کرتے وہ تو میں نماز نہیں کرتے دم بڑا چل رہا دم بڑا اچھا دم میں بڑا پاور ہے اب ہمارا دم میں کیا پاور ہے جی پاور یہ ہے کہ میں کو بڑا سخت بیمار تھا اور انہوں نے چھپ کیا جناب واہ کیا بات اور جناب میں نے بڑا پریشان تھا ایک تعلیم دیا میرا پاس اس کے بعد آخر میں جو میرا گھر ہو رہا ہے اس کا بھی خیال نہیں ہے مجھے بابا بڑا پہنچا ہوا ہے وہ کہاں پہنچا ہے وہ خود پہنچتے کوئی دنیا کے نہ جانے کن کن ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں نہ اللہ ملتا ہے اور نہ اس کا رسول ملتا ہے وہ لوگوں کو بھی دنیا وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا پھر ہوئی الحق بنا وسط ہوئی الحق کہ وہ دنیا کو چھوڑتا ہے تب بھی وہ کتے کی طرف کر کہ انہیں مثال کتے کی مانند ہے جس کو کچھ مل جائے تب بھی ہو اس کے لیے وہ ہانپتا ہے کہ اور مل جائے اور اگر اسے چھوٹ جاتا ہے تو اس کو اور پانے کے لیے پھر وہ جستجو کرتا ہے تب بھی وہ ہانپ رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ کرائٹیریا اور یہ معیار نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید نے ان اولیاء اور صوفیاء نے باصفا کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو کہیں ہم بھی ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہے کہ آدھا قرآن پڑھتے ہیں اپنے مطلب کا کہ اللہ نے فرمایا خبردار سنو جو اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے
اور واقعی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. ان کو خوف تو انہیں ہو جنہیں دنیا کی طلب ہو، جو دنیا چاہتے ہو، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پایا ہے، اللہ کے رسول کو پایا ہے، حق کو پایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے سرمان ان کے قلوب میں وارد ہو گئے ہیں، تو پھر انہیں دنیا کی حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. خوف انہیں لاحق ہوتا ہے کہ جن کو دنیا حاصل کر لینے کے بعد ان کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ یہ مال و متاع دنیاوی جو میں نے اتنی محنت سے، اتنی مشقت سے، بدیانتی سے، بے ایمانی سے تباہ کیا ہے، اب وہ مال میرے ہاتھ سے نہیں جائے گا. اس لیے خوف ہوتا ہے. اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے کس بات کا خوف ہے؟ ہمارے 100 تحفظات ہوتے ہیں، 100 مسئلے ہمیں آ گھیرتی ہیں. ہم صحیح بات بھی لوگوں کو بتانے کے روادار نہیں ہوتے کہ صحیح بات بتائیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو وہ دور ہو جائے. ہمارا دامن چھوڑ دیں، ہماری بات نہ مانے، اسی لیے ہم حق، شریعت، قرآن، حدیث بیان کرتے ہوئے بھی ہیجیٹیٹ ہوتے ہیں، جھجک کا شکار ہوتے ہیں. مجھے کوئی نظر نہیں آتا اور میں معذرت نہیں کرتا ہوں. وہ پھر میں نے حضرت کہ وہ حرمین جلیلین کی بات کی، ورنہ سچ بات کہنے میں کس بات کی معذرت ہے؟ تو ان کو خوف نہیں ہوتا اور ہمیں 100 خوف آ گھیرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری مصلحتیں بہت ہیں، کیونکہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے عبادات ہیں ہمارے. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بکریاں چراتی تھی اپنے آقا کی، ان کی آپ ملازمت کرتی تھی، ان کی بکریاں چرانے کے لیے تو نماز پڑھنے کی اللہ کی عبادت میں، اور ان بکریوں کو نہر کے کنارے چھوڑ دیا پانی پینے کے لیے. گزرنے والے جب گزرے انہوں نے دیکھا کہ بکریاں اسی نہر میں پانی پی رہے، اسی میں بھیڑیا بھی آ کر پانی پیتا ہے. نہ بھیڑیا بکریوں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ بکریاں بھیڑیے سے گھبرا کر پیچھے ہٹتی. ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات تھی کہ بھیڑیا بکریوں کا دشمن اور بکری تو بھیڑیوں کو دیکھ کے دور دبا کے بھاگ جائے. لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ ایک ہی گھاٹ ہے، ایک ہی نہر ہے اور پانی دونوں پی رہے ہیں، نہ بکریاں گھبرا رہی ہیں اور نہ بھیڑیا حملہ ہو رہا ہے. تو دیکھا ایک مائی صاحبہ نماز میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے، بول گئے اور باہر سے پوچھا جب برامد ہوئی کہ مائی صاحبہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ اور بھیڑیا اس سے حملہ بھی نہیں ہو رہے اور بکریاں گھبرا بھی نہیں گئی. سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگی یہ بکریاں میری صحبت میں رہتی ہیں اور میں نے جب سے اللہ سے ڈرنا شروع کیا تو مجھے کسی اور کا خوف ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. اور یہ بکریاں میری صحبت میں رہتی ہیں، کیونکہ میری صحبت میں رہتی ہیں، یہ بھی سوائے اللہ سے اور کسی سے نہیں ڈرتی. سبحان اللہ. اب مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا ایسا کون ہے جنہیں میں نے کہا کوئی معذرت نہیں. کون ہے ایسا کہ حضرت غوث پاک کے ماننے والوں، حضور غوث اعظم کی جان نہیں کے ڈنڈے کھا کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو موٹا کرنے والوں. پر دیکھو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، وقت کا حکمران بیٹھا ہے سامنے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، ان کا خون نچوڑ رہا ہے. غوث اعظم بیٹھ کر کہتے ہیں اے خلیفہ وقت عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے، عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے کہ ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی قوت دی ہے کہ پھر تمہارا نہ تخت رہے گا، نہ تاج رہے گا، نہ تم رہو گے، اسی لیے ظلم سے باز آ جاؤ. عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے. کون ہے ایسا؟ کون کہتا ہے؟ آپ ہے کسی کے اندر جرأت؟ 100 جھمیلے آ کر گھیرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مصلحت کوئی چیز ہے، مصلحتیں آنے آتی ہیں، انہیں تو کوئی مصلحت کا حق نہیں. یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور پھر شخص کیا بیان فرمائیے، اولیاء ہوتے کون ہیں؟ کیا دم کرنے والا، چپ کرنے والا؟ نہیں، یہ دم چپ اور لوگ بھی کر لیتے ہیں. آپ کو پتا نہیں یہ جادو ٹونے ساری دنیا کر رہی ہے، ہندو، برہمن، یہ جو بھی پنڈت صاحب یہ جادو ٹونے یہ بھی کرتے ہیں، اور اس کا بھی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے بیان فرمایا، میں نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا
کہا کہ جانا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، ان کو پہچاننا ہو تو ان کے ایمان کو دیکھو اور ان کے تقویٰ کو دیکھو کہ اللہ کا ولی ایمان والا ہوتا ہے اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔